بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ਜਰਸਤ ਖੋਖਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਜਰਸਤ ਖੋਖਰ ਆ। ਖੋਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਤਾਜੀ ਖੋਖਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ? ਸਾਰੇ ਨਿਕਨੇਮ ਆ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਤਾਲੇ ਤੋਂ بعد ان کا چھوٹے الفاظ جو خلاصہ بنایا گیا۔ جرست کھوکھر کی تاریخ بالکل درست موجود نہیں ہے۔ اس تاریخ کے بے شمار پہلو ہیں اور ان میں تضاد ہے۔ آج ہم انہی میں سے ایک اہم پہلو سنانے جا رہے ہیں۔ کھوکھر قبیلہ غازی ملک کا اتحاد دیدہ تغلق حکومت کا اور غازی ملک کے بعد بھی اتحاد قائم رکھا۔ 1998 میں جب تیمور نے تغلق حکومت پر حملہ کیا، جاٹ، راجپوت اور مسلم قبائل تغلق حکومت کے جو اتحادی قبائل پر مشتمل فوج جو راؤ دلچند کی کمانڈ میں تھی، انہوں نے مزاحمت کی تو کھوکھر قبیلہ مزاحمت اور جنگ میں شامل ہوا۔ راؤ دلچند نے ہتھیار ڈال دیے تو اس کو اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا اور 2000 جاٹوں اور راجپوتوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کھوکھر قبیلے کا سردار جنگ میں شجاع اور شیخا کھوکھر جنگ میں مارا گیا اور اس کے بھائی جرست کھوکھر کو قید کر لیا گیا۔ تغلق حکومت نے اپنی فوج اور اتحادی قبائل کی مدد نہ کی اور دلی میں تخت پر رہی۔ یہی بات ان کے زوال کا سبب بنی اور تیمور خان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا دلی سلطنت کا۔ یہ بات بھی اسی طرف ہی اشارہ کرتی ہے کہ کھوکھر قبیلہ کا نائب سردار کو قید کی سزا دینا، باقی ہندو سرداروں کو ہتھیار ڈالنے کے بعد سزا میں قتل کر دینا۔ کہ کھوکھر مسلم قبیلہ تھا، ان کے نام بھی مسلم تھے جیسا نک نیم تھا۔ جرست کھوکھر کا قید سے فرار ہونا اور واپس پنجاب آنا چناب اور راوی کے علاقے میں جہاں ان کا قبیلہ آباد ہے، کہا جاتا ہے کہ سمرقند میں ان کو قید کیا گیا۔ شامر سلطنت اور کھوکھر قبیلہ۔ سلطنت جو کشمیر میں واقع تھی، اس میں جرست کھوکھر شاہی خان، جس کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، کا اتحادی اور فوجی چیف۔ کھوکھر اپنے 1000 قبائلی اور شاہی خان کی فوج کو کمانڈ کرتا ہوا علی شاہ کو شکست دیتا ہے اور تخت شاہی خان کے پاس آ جاتا ہے کشمیر کا۔ جرست کھوکھر کی پوزیشن مزید طاقتور ہو جاتی ہے۔ جرست کھوکھر جموں کے راجپوت حکمران راجہ رائے باہم کو شکست دے کر اس کو قتل کر دیتا ہے اور جموں کا راجہ حکمران بن جاتا ہے اور رائے باہم کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہے اور راجہ جرست کھوکھر کہلوانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ادھر سے صحیح ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ملک جرست کھوکھر کا پاور میں آنا جموں کا تخت اور اس کے وسائل کی وجہ سے تھا۔ جنگی سامان اور گھوڑے اور دیگر وسائل، روایتی زمینداروں کا کھوکھر کے ساتھ اتحاد اور جنگی صلاحیت میں اضافہ، یہ جموں کو فتح کرنے کے بعد جرست اصل پاور میں آتا ہے۔ مسلسل بغاوت اور دلی سلطنت کا مقابلہ اور دیگر فتوحات۔ سلطنت اب تیمور کی قائم کی ہوئی تھی، جس کا حکمران مبارک شاہ تھا، اور مسلسل 20 سال تک جرست کھوکھر نے ان کے خلاف بغاوت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جرست کھوکھر نے 20 سال مسلسل بغاوت کی تیمور اور اس کی بنی حکومت کے خلاف۔ تیمور خان سے بدلہ اور مسلسل بغاوت، کیونکہ تیمور خان کی آرمی نے شیخا کو قتل کیا تھا جنگ میں، اور تیمور خان کی بنائی ہوئی حکومت کے خاتمے تک مسلسل بغاوت اور حملے کیے دلی سلطنت پر۔ اس بغاوت کے دوران لاہور اور ملتان پر بھی حملے کیے اور وقفہ وقفہ سے قبضہ بھی کیا اور کشمیر سے افغان سرحد تک حکومت کی جرست کھوکھر نے۔ تیمور کی حکومت سے نکل کر دلی سلطنت کا لودھی حکومت کے ہاتھ میں آنے کے بعد حکومت کے ساتھ امن معاہدہ کیا جرست کھوکھر نے۔
جرسد کھوکھر کو اس کی بیوی نے زہر دے کے شہید کیا، جو کہ ہندو راجے کی بیٹی تھی۔ جرسد کھوکھر نے اس کا باپ مارا تھا اور جموں کی حکمرانی لی تھی اس کے باپ سے، رائے بہیم کی بیٹی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے بعد کھوکھر قبیلے میں مختلف رائے قائم ہوئی، مطلب کہ اس واقعے کے بعد کھوکھروں میں مختلف جداگانہ رائے قائم ہوئی۔ Please like our videos and share and subscribe for more videos like this one.